السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیًا وبعد. محترم سامعین، ایک حدیث سماعت فرمائیں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. قال عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه فداك أبي وأمي. مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض. رواہ مسلم. حدیث نمبر 2200. محترم سامعین، آج کا درس ہے کہ لوگوں کی شہادت، جو انسان مر جاتا ہے، اگر لوگ گواہی دیں کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس حدیث سے واضح کر دوں آپ کو. انس بن مالک راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اسے اچھا کہا، اس کی تعریف کی، ان کے اوصاف بیان کیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت. 3 مرتبہ آپ نے وجبت فرمایا. پھر ایک جنازہ گزرا تو جب لوگوں نے اس کی برائی بیان کی کہ آدمی اچھا نہیں ہے، یہ بہت خراب حالت میں گزرا ہے، یہ کبھی نیک کام کیا ہی نہیں ہے، اگر ان کے اوصاف بہت ہی برا رہا ہے، اگر لوگ ان کی تعریف کے بجائے ان کی مذموم عادتوں، ان کے اوصاف کو لوگوں نے بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت. 3 بار آپ نے فرمایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر بیٹھے، اور سوال کرنے کا انداز بھی کیسا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے نبی. ایک اچھے جنازہ گزرا، اس جنازے میں جب لوگوں نے اس کی تعریف کی، ان کے اوصاف کو بہترین سے بیان کیا، اچھا کہا، اس جنازے کو لوگوں نے اچھا کہا، مرنے والوں کے اوصاف کو اس نے اچھا بیان کیا، تو آپ نے وجبت فرمایا. پھر جب ایک برے آدمی کے جنازہ کو لایا گیا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی کہ آدمی اچھا نہیں تھا، تو آپ نے اس پر بھی 3 بار کہا وجبت وجبت وجبت. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، جس کی تم لوگوں نے تعریف کی کہ یہ آدمی بہت نیک تھا، یہ دنیا میں بہت اچھا آدمی تھا، تم نے جس کی تعریف کی، خیر اور بھلائی جس نے کیا، نیکی کا کام جس نے کیا، تو تم لوگوں نے ان کی گواہی دی کہ آدمی اچھا ہے، تو ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور جس کے بارے میں وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اور جس کی تم لوگوں نے برائی بیان کی کہ آدمی اچھا نہیں تھا، یہ اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھا ہے، یہ اپنی زندگی میں کبھی نیک کام کیا ہی نہیں ہے، تو ان کے اوپر جہنم واجب ہو گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 بار فرمایا
انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو. یہ آپ نے 3 بار فرمایا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ مختلف حدیثوں کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ روایت ہے. اب جو واجب ہو گئی، کتنے لوگوں کی گواہی پر یہ جنت واجب ہو گئی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس روایت میں یہ صراحتاً ذکر نہیں ہے کہ کتنے لوگ گواہی دیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، یہ صراحت موجود نہیں ہے. لیکن چلتے ہیں ہم دوسری روایت کی طرف جو بخاری کے اندر موجود ہے. راوی یہ حضرت ابو الاسود ہیں، بیان کرتے ہیں قدمت المدینہ فجلست الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فمرت بهم جنازة فاثنی على صاحبها خیرا فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ وجبت. بات اصل یہ ہے کہ حضرت ابو الاسود بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کے بیٹھے تو ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی تعریف کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وجبت. پھر ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وجبت. حضرت ابو الاسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ما وجبت یا امیر المؤمنین، کہ وجبت سے کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قلت کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ویسا ہی کہا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایما مسلم شہید لہ اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ، کوئی بھی مسلمان اگر 4 آدمی اس کی گواہی دیتا ہو، 4 آدمی اگر اس کی گواہی دیتا ہو، جو صاحب عدل ہو، جو صاحب صدق ہو، اچھے انسان ہو، نیکوکار انسان ہو، اگر وہ گواہی دیتا ہو کہ یہ جنازہ بہت اچھا ہے یا زندگی میں بہت اچھا کام کیا ہے، اگر نیک و کار آدمی اگر گواہی دے تو اللہ تبارک و تعالی اس میت کو، اس جنازے کو جنت میں داخل کرے گا. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فقلنا، ہم نے کہا کہ وثلاثہ، کہ اگر 3 آدمی بھی اگر گواہی دے گا تو بھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 3 آدمی بھی گواہی دے. پھر ہم نے کہا کہ کیا 2 آدمی بھی گواہی دے گا تو پھر بھی ان کی شہادت قبول کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں 2 آدمی کی بھی گواہی قبول کی جائے گی. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد 1 آدمی کی گواہی کے بارے میں ہم نے نہیں پوچھا. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی نیکوکار آدمی 2 یا 3 یا 4 آدمی اگر صدق دل سے، اگر وہ انسان اچھے ہوں، نیک ہوں، اگر کسی میت کے بارے میں، کسی جنازے کے بارے میں اگر کہے کہ یہ بہت ہی نیک رہا ہے، یہ دنیا میں بہت اچھا کام کیا ہے، تو گویا کہ ان کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. اور اگر ان کے بارے میں کہے، گمان کرے، یا ان کے بارے میں یہ کہے کہ آدمی بہت ہی خراب رہا تو وجبت لہ النار، تو ان کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی. میرے محترم بھائیو، اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین ہم سارے لوگوں کو نیک اور صالح بنا، تاکہ شہادت دینے والا، ایک گواہی دینے والا جو سرزمین میں گواہی دے، تاکہ یہ اچھی گواہی دے کر کے آپ کو رخصت کرے، اس حال میں کہ آپ جب مر جائیں تو لوگ آپ کی شہادت دے، کہے کہ آدمی بہت ہی اچھا رہا ہے، یہ دنیا میں بہت اچھا کام کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو صالحین صدیقین کے زمرے میں شامل فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.